حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت کے ایک محل کا نام عدن ہے، جس میں بروج اور بالا خانے ہیں، جس کے 5000 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر 5000 فرشتے ہیں۔ وہ محل مخصوص ہے نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے لیے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ جنت کا شہر ہے جس میں انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے اور ہدایت کے ائمہ ہوں گے۔ ان بزرگوں کی نیک صفتیں بیان ہو رہی ہیں جو اس جنت میں ہوں گے، اور ان کے بھلے انجام کی خبر دی جا رہی ہے جو آخرت میں جنت کے مالک بنیں گے۔ اور یہاں بھی جو نیک انجام ہیں، جنت میں جو نیک انجام ہیں، وہ منافقوں کی طرح نہیں ہوتے کہ عہد شکنی، غداری اور بے وفائی کریں۔ یہ منافق کی خصلت ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دے، جھگڑوں میں گالیاں بکے، باتوں میں جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، صلہ رحمی کا، رشتہ داروں سے سلوک کرنے کا، فقیر محتاج کو دینے کا، بھلی باتوں کے نبھانے کا جو حکم خدا نے دیا ہے، یہ جنتی خوش نصیب اس کے عامل ہیں۔ رب کا خوف دل میں رچا ہوا ہے، نیکیاں کرتے ہیں، فرمان خدا سمجھ کر بدیاں چھوڑتے ہیں، نافرمانی خدا سمجھ کر آخرت کے حساب کا کھٹکا رکھتے ہیں، اس لیے برائیوں سے بچتے ہیں، نیکیوں کی رغبت کرتے ہیں، اعتدال کے راستے نہیں چھوڑتے، ہر حال میں فرمان خدا کا لحاظ رکھتے ہیں۔ یہ جنتی خوش نصیب جو جنت عدن میں جائیں گے، حرام کاموں اور خدا کی نافرمانیوں کی طرف گو نفس گھسیٹے، لیکن یہ اسے روک لیتے ہیں اور ثواب آخرت یاد دلا کر مرضی مولا رضائے رب کے طالب ہو کر نافرمانیوں سے باز رہتے ہیں، نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں، رکوع سجدے کے وقت خشوع خضوع شرعی طور پر بجا لاتے ہیں، جنہیں دینا خدا نے فرمایا ہے، انہیں اللہ کی دی ہوئی چیزیں دیتے ہیں، فقراء، محتاج، مساکین، اپنے ہوں یا غیر، ان کی برکتوں سے محروم نہیں رہتے، چھپے کھلے، دن رات، وقت بے وقت برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قباحت کو احسان سے، برائی کو بلائی سے، دشمنی کو دوستی سے ٹال دیتے ہیں۔ دوسرا سرکشی کرے یہ نرمی کرتے ہیں، دوسرا سر چڑھے یہ سر جھکا دیتے ہیں، دوسروں کے ظلم سہ لیتے ہیں اور خود حسن سلوک کرتے ہیں۔ تعلیم قرآن سے ادفع باللتی ہی احسن، بہت اچھے طریقے سے ٹال دو تو دشمن بھی گاڑا دوست بن جائے گا۔ صبر کرنے والے صاحب نصیب بھی اس مرتبے کو پاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اچھا انجام ہے، وہ اچھا انجام اور بہترین گھر جنت ہے جو ہمیشہ والی اور پائیدار جگہ ہے۔ جنت میں ان کے آس پاس اور لوگ ہوں گے، ان کے ارد گرد جنتیں ہیں، وہاں یہ اپنے چہیتوں کو اپنے ساتھ دیکھیں گے، ان کے بڑے باپ دادا، ان کے چھوٹے بیٹے پوتے، ان کے جوڑے بھی جو ایماندار اور نیک کار تھے، ان کے پاس ہوں گے، راحتوں میں مسرور ہوں گے، جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، یہاں تک کہ اگر کسی کے اعمال اس درجہ بلندی تک پہنچنے کے قابل نہ بھی ہوں گے تو خدا تعالیٰ ان کے درجے بڑھا دے گا اور اعلیٰ منزل تک پہنچائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، جن ایمانداروں کی اولاد ان کی پیروی ایمان میں کرتی ہے، ہم انہیں بھی ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ان کے پاس مبارکباد اور سلام کے لیے ہر روز ہر دروازے سے ہر وقت فرشتے آتے ہیں، یہ بھی خدا کا انعام ہے تاکہ ہر وقت خوش رہیں اور بشارتیں سنتے رہیں۔ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کا پڑوس، فرشتوں کا سلام اور جنت الفردوس مقام۔ مسند کی حدیث میں ہے، جانتے بھی ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ لوگوں نے کہا، خدا کو اور اس کے رسول کو علم ہے۔ فرمایا، سب سے پہلے جنتی مساکین، مہاجرین ہیں جو دنیا کی لذتوں سے دور تھے، جو تکلیفوں میں مبتلا تھے، جن کی امیدیں دلوں میں رہ گئی اور قضا آ گئی۔ رحمت کے فرشتوں کو حکم خدا ہوگا کہ جاؤ انہیں مبارکباد دو۔
انہیں جا کر سلام کرو، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، دنیاوی راحتوں سے محروم رہے، مصیبتوں میں مبتلا رہے، کوئی مراد پوری نہ ہونے پائی اور یہ صابر شاکر رہے۔ اب تو فرشتے جلدی جلدی باشوق ان کی طرف دوڑیں گے، ادھر ادھر کے ہر دروازے سے گھسیں گے اور سلام پیش کریں گے۔ طبرانی میں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں: فقراء، مہاجرین جو مصیبتوں میں مبتلا رہے لیکن جب انہیں جو حکم ملتا اس خدا کے حکم کو بجا لاتے رہے۔ انہیں ضرورتیں بہت ہوتی تھی لیکن مرتے دم تک پوری نہ ہوئی۔ جنت کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائے گا۔ وہ بنی سنوری اپنی تمام نعمتوں اور تازگیوں کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اس وقت ندا ہوگی کہ میرے وہ بندے جو میری راہ میں جہاد کرتے تھے، میری راہ میں ستائے جاتے تھے، میری راہ میں لڑتے بڑھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ آؤ آج بغیر حساب عذاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اس وقت فرشتے خدا کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ رب العزت فرمائے گا، یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا، میری راہ میں تکلیفیں برداشت کی۔ اب تو فرشتوں جلدی کرو، ان کے پاس ہر دروازے سے پہنچو، سلام کرو، مبارکیں دو کہ تمہیں تمہارے صبر کا بدلہ کتنا اچھا ملا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن جنت میں اپنے تخت پر بآرام نہایت شان سے تکیے لگائے بیٹھا ہوگا۔ خادموں کی قطاریں ادھر ادھر کھڑی ہوں گی۔ جو دروازے والے خادم سے فرشتے اجازت مانگیں گے وہ دوسرے خادم سے کہے گا اور وہ اور سے یہاں تک کہ مومن سے پوچھا جائے گا، مومن اجازت دے گا کہ اسے آنے دو۔ یوں ہی ایک دوسرے کو پیغام پہنچائیں گے اور آخری خادم فرشتے کو اجازت دے گا، دروازہ کھول دو۔ وہ آئیں گے، سلام کریں گے اور چلے جائیں گے۔ فرشتے ان خوش نصیب جنتیوں کو سلام بھیجتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی جنت عدن جیسے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت عدن عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔